بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فلسطین میں، غزہ میں مسلمانوں پہ جتنے ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پہ کوئی ظلم ہے، تو اس کی وجہ ہم سب ہیں، اس کی ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں خشکی یا تری میں جہاں بھی کوئی مصیبت یا کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کمائی ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب آج فلسطین اور غزہ پہ ظاہر ہوا ہے۔ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم استغفار کو خوب کثرت سے دل لگا کر اور دھیان کے ساتھ استغفار کرنا شروع کریں، اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب، جو ظلم و ستم اور جو تکلیفیں دنیا میں نازل ہو رہی ہیں، یا اللہ اس کو بند فرما دے اور اس کو واپس فرما دے، اور یا اللہ خیریں، برکتیں، کامیابیاں، عزتیں مسلمانوں کے لیے نازل فرما دے۔ دوسری ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ ہے اپنی جان پیش کرنا، یعنی فزیکل کوئی ایکٹیویٹی دکھانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کی مثال ایک بدن کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، کہ جسم میں کسی جگہ کسی حصے پہ کوئی تکلیف ہو تو سارا بدن اس سے تکلیف میں ہوتا ہے، سارا بدن اس سے کانپتا ہے، ترتراتا ہے۔ تو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے، اور وہ صرف کھانا پینا نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آئے اور ان کو بچائے، ان کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ لڑے۔ اور بیت المقدس کی جنگ ہے، بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا، اور پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح فرمایا، اس کو دوبارہ آزاد کرایا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری استغفار کی بنتی ہے، توبہ استغفار کو خوب زور دیا جائے، اور اس کے بعد ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں، اگر وہاں پہ جان پیش کر سکتے ہیں تو اپنی جان لے کے وہاں جائیں اور پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں کہ یا اللہ میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی بھی حائل نہیں ہو سکتا، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی ملک، کوئی طاقت نہیں آ سکتی، یا اللہ میں تیرے لیے ہوں، اور میں نے ان صلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ میری نماز، میری عبادت، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے اعمالوں کو بڑھائیں اور اپنے اعمال کا ہدیہ پیش کریں ان مسلمانوں کے لیے، اور مالی امداد جتنی ہم سے ہو سکے ہم کریں۔ آج تک ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں فلسطین کے اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے؟ آج تک ہم نے کتنے صدقے دیے ہیں؟ آج تک ہم نے کتنی جد و جہد کی ہے تاکہ ان کو راحت پہنچ سکے، ان کو سپورٹ مل سکے؟ تو اس کے لیے فکر مند ہونا، تہجد میں رو رو کے دعائیں مانگنا، یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما۔ اور صرف فلسطین اور غزہ میں نہیں، بلکہ آپ اس 100 سال پیچھے دیکھیں تو کتنے مظالم ہوئے مسلمانوں پر، وجہ ہمارے اعمال ہے، مسلمانوں کے اعمال ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے پہلے سوچا، 10 سال انہوں نے پہلے سوچا کہ یہ کیا کیا جائے، کیسے فتح حاصل کی جائے۔ تو جب انہوں نے مسلمانوں کے حال دیکھا تو فجر کے نمازی بہت توڑے تھے، بہت ہی زیادہ، آٹے میں نمک کے برابر، اتنے کم تھے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت شروع کی، اور انہوں نے مسلسل 7 سال محنت کی، اور مسلمانوں کو اس پر لایا کہ وہ فجر کی نماز میں آنے لگے۔ اور 10 سال 11 سال کی محنت کے بعد جمعے اور فجر کی نمازی برابر ہو گئے تھے، جمعے اور فجر کی جماعت کے نمازی یہ برابر ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادھر اکیلا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا لشکر، ایک لشکر اور اکیلا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور ادھر تقریباً 12 ممالک، یورپ کے سارے ممالک اکٹھا ہوئے، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو شکست دی اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو سیدھا کریں۔ ہم نمازی دیکھیں، ہمارے فجر کے نمازی کتنے توڑے ہیں، تو ہم محنت کریں کہ فجر کے تو چھوڑو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، یعنی کہ پاکستان میں 23 یا 25 کروڑ عوام ہے، ان میں سے 1 کروڑ بھی مشکل سے نماز پڑھتے ہوں گے 5 وقت کی۔ اگر ہم کوشش کریں اور یہ نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے میں 1 نمازی بنانا ہے،
اور ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کو دعوت دینی ہے، ان کو آمادہ کرنا ہے، فضائل سنانے ہیں، نماز پر اس امت کو لانا ہے۔ تو چلو اگر ایک ہفتے میں نہ ہوا تو ایک مہینے میں نہ صحیح 3 مہینے میں، 3 میں نہ صحیح 6 مہینے میں، یا کم از کم 1 سال میں ایک نمازی اگر ہر مسلمان بنائے پاکستان کا، تو 1 سال میں 2 کروڑ نمازی بن جائیں گے۔ یعنی 1 کروڑ نماز پڑھتے تھے، انہوں نے 1 کروڑ کو دعوت دی اور 1 سال میں 1 کروڑ ہی نمازی بنے تو 2 کروڑ ہو گئے۔ 2 سالوں میں 4 کروڑ، 3 سالوں میں 8 کروڑ، اور 4 سالوں میں 16 کروڑ، 5 سالوں میں 32 کروڑ، یعنی پورا کا پورا پاکستان 5 سال میں نمازی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے نمازی بنانے ہیں، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو 100% نمازی بنانا ہے، اپنے محلے میں 100% محنت کرنی ہے، نمازی بنانے ہیں، تو جس دن، یہ تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جس دن 50% امت کا حصہ مسلمان نماز پر آ گئے، اس دن اللہ تعالیٰ کفر کا غلبہ روک دے گا اور مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو جائے گا، اور 51% نمازی بن گئے، اس دن انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کا عروج شروع ہوگا اور کافروں کا زوال شروع ہوگا، اور پھر فتوحات ہی فتوحات ہوں گے۔ تو گزارشات تھوڑی سے اللہ پاک نے دل میں ڈالے، یہ بھائیوں سے عرض کر دیے، تو خدا را اپنی زندگی 2 دن کی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگایا جائے، نہ کہ فضولیات میں، لغویات میں، گناہوں میں، گانوں بجانوں میں، بد نظری میں، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو آخرت کی فکر کرنی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، گزر جانی ہے۔ میری 28 سال کی عمر ہے اور کیسے گزری ہے پتہ نہیں چلا، ایک خواب لگتا ہے، اور موت آئے گی تو وہ بھی ایک خواب کی طرح لگے گا کہ یہ 30 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی زندگی جو میں نے گزاری ہے، یہ تو ایک خواب تھا۔ تو اگر یہ ایک خواب ہی ہے تو اس کو کیوں نہ ہم تھوڑا سا سخت کر کے، تھوڑی سی مشقت کے ساتھ کر کے، کیونکہ یہ ویسے بھی گزر جانا ہے اور ویسے بھی اس نے ختم ہو جانا ہے، اور پھر جب موت کے بعد آنکھ کھلے گی تو اس وقت افسوس کرے گا کہ یا اللہ ہم نے آج سن لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، یا اللہ ہمیں واپس کر دے کہ دنیا میں ہم تجھے راضی کر کے آ جائیں، اعمال کر کے آ جائیں۔ اس دن کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، اس دن کوئی موقع نہیں ملے گا، واپسی کوئی نہیں ہوگی۔ یہ ایک ہی پیرا ہے، اس پیرے میں جتنا لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ، جتنا وقت قیمتی بنا سکتے ہو بنا لو، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر لہجہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت میں لگ جائے، یہ کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں سارے ہم نیت کرتے ہیں، ارادہ کریں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہم نے انشاءاللہ اپنے اعمال کو بھی سدھارنا ہے اور دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، عزتیں حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو جس طرح عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائی ہیں، اور آج تک ہم اپنے بچوں کے نام ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی ایسے رکھتے ہیں، کتنے فخر کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہم ان کے نام رکھتے ہیں۔ تو ایسے اللہ پاک ہمیں بھی عزت دے دیں گے، کامیابیاں دے دیں گے۔ اس کے لیے ہم جن نمازیوں پر محنت کریں گے، نمازی بنائیں گے، تو ساتھ ساتھ ان کو نماز کا داعی بنائیں گے۔ اگر 1 کروڑ محنت کریں گے، 1 کروڑ کو نمازی بنائیں گے اور ساتھ وہ داعی بھی بن جائیں گے، تو 2 کروڑ جب دعوت دیں گے تو انشاءاللہ اس سے 4 کروڑ بنیں گے، پھر 8 بنیں گے، پھر 16، پھر 32، پورا پاکستان انشاءاللہ نمازی بن جائے گا۔ اور نماز بے حیائی سے، فحاشی سے روکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جب ہم نماز پہ آئیں گے انشاءاللہ، نماز کا چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں شرک کے بعد جو کوئی بڑا گناہ ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ دن میں 5 دفعہ کیا جاتا ہے، اور میرے خیال سے کوئی بڑا گناہ اتنی بار نہیں کیا جاتا جتنا نماز کو، اللہ کے حکم کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس گناہ کو ختم کرنا ہے، اور یہ گناہ کل عام ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ بہترین ایمان وہ ہے کہ جس کو ہاتھ سے، گناہ گار کو ہاتھ سے پکڑ کے گناہ سے روکا جائے، نہیں تو کم از کم زبان سے کہا جائے، اور نہیں تو پھر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے۔ تو یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے، اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں۔ تو انشاءاللہ وقت لے لیا ساتھیوں کا، معذرت بھی چاہتے ہیں اس کے لیے۔ تو سارے ساتھی انشاءاللہ خدا را اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا شروع کریں، توبہ استغفار کریں، اعمال ہدیہ کریں، ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ میں بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ سب بھی انشاءاللہ کوشش فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔